ہر گھر اپنا گھر میں دیکھو آگ لگی ہوئی ہے، بھائی بھائی دشمنی بےمانی شیطانی، برا حال ہے بھائی. کہیں کچھ بچا ہے؟ سارا لباس پہ زور ہے، تا جبہ کرتا یہی کل ہے. دل ختم ہو چکا ہے. صوفیہ کی بارگاہ میں کیا ہوتا تھا؟ خانقاہوں میں دل پہ محنت ہوتی تھی نا، دل درست کیے جاتے تھے نا. یہ درست تو سارا جسم درست ہو جاتا تھا. تو محدث اعظم کہ منقبت آپ نے سن لیا کہ ہوش و خیرت، یعنی کہتے ہیں لوگ اللہ تعالیٰ ہوش خیرت دیتا، وہ کہتے ہیں میرے پیر نے دیا. ہوش و خیرت عطا کیا مجھے خود ہی دے گا، جام شرابی خودی جب سے مجھے پلا دیا، احمد اگنوا دیا، اشرف خود پڑھ مجھ کو میرے کی بہت بڑھا دیا. کہتے فرش زمین پلٹ. سوچو کیا انہوں نے محسوس کیا کہ فرش زمین عرش بری کیا رہے ہوں گے احمد اشرف. اور پھر مخدوم تیری عطا پہ اشرفا سید خستہ جا فدا. خستہ کہتے ٹوٹے ہوئے کو نا، سید ان کا تخلص ہے. خود اپنے وقت کے محدث اعظم، اور ترجمہ قرآن مقدس ترجمہ بھی کیا ہے نا، معارف القرآن. ایسا اردو میں ترجمہ نہیں ہے جو محدث اعظم کا ترجمہ ہے. ایک پارے کی تفسیر بھی ہے نا، تفسیر شفیع. اور انہی کے فرزند شیخ الاسلام علامہ وسیع مدنی اشرفی جیلانی مدد ذلہ العلی نے پورے قرآن کی تفسیر کر دیا نا. 28 مہینے میں 29 پارے کر دیے. تو وہ تو فیض احمد اشرف کا ہے، وہ فیض محدث اعظم. اور شیخ اللہ کسی کا فیض ہیں؟ مختار اشرف کا. کہاں مرید کیا؟ بڑی خواہش تھی اپنے والد سے مرید ہو جاؤں، یہ بڑی خواہش تھی بھائی. اتنا عظیم باپ، دنیا میں اتنی شہرت عظمت. کہا نہیں میں اپنے ماموں سے ہوں، تم اپنے ماموں سے ہو جاؤ. چپ ہو گئے، نہیں مانے. لیکن ہوئے نہیں، چپ رہے. پھر انتظار کیا کچھ دن اور، جب ایک بار آخری وقت پھر کہا حضور مرید میرا حکم ہے تمہیں انہیں سے ہونا ہے. اب تو کوئی چارہ ہی نہیں بچا. پھر خواب دیکھا، وہ تفصیل انہوں نے بیان کی لیسٹر میں، وہ ویڈیو میں ہے. سرکار کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس راز کو انہوں نے بتایا لیسٹر میں انگلینڈ میں 84-85. مگر خود کیا کہا؟ اسی بات ختم. صلاۃ والسلام پڑھ دو. کرم ہے میرے کریم تیرا. اب شیخ الاسلام اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں کیا کہیں وہ سنو. کرم ہے میرے کریم تیرا، اسیر مختار ہو گیا، مختار کا قیدی ہو گیا ہوں. کرم ہے میرے کریم تیرا، اسیر مختار ہو گیا ہوں. ہزاروں آزاد رشک میں ہے، ہزاروں آزاد رشک میں ہیں، میں وہ گرفتار ہو گیا. کہ آزادی میری گرفتاری پر رشک کرے. ہزاروں آزاد رشک میں ہیں، میں وہ گرفتار ہو گیا ہوں. تیری انا میں فنا سے پہلے، انا کہتے ہیں میں کو، میں تیری انا میں فنا سے پہلے میری انا کی بساط کیا تھی؟ نہ مدنی کچھ نہیں تھا. یہ مدنی تیری انا میں فنا سے پہلے میری انا کی بساط کیا تھی؟ نہ میں کچھ تھا نہ میری کوئی حقیقت تھی، مگر یہی میں کو میں نے آپ کی میں ملا دیا، پھر میں کیا ہو گیا. تیری انا میں فنا سے پہلے میری انا کی بساط کیا تھی، مگر اب اپنے کو دیکھتا ہوں تو ایک سنسار ہو گیا ہوں. اللہ نے انہیں بڑی عزتیں دی، بڑی شرطا فرمائی. اللہ ان کے سائے کو دراز فرمائے، ہے نا. وہ بھی ماشاءاللہ اس وقت 85 ایئرس 86 ایئرس کام کر گئے. ہر بزرگ اپنا اپنا حصے کا کام کر کے میرا گیا، مگر ہم ان اکابرین کی روش پر نہیں ہیں. یہ صدمہ ہے. آج بیٹے اپنے باپ کی روش پہ نہیں. 10-20% بھی چل جائیں تو روشن ہو جائیں گے، نمایاں ہو جائیں گے. صدمہ اس پہ. تیری انا میں فنا سے پہلے میری انا کی بساط کیا تھی، مگر اپنے کو دیکھتا ہوں ایک سنسار ہو گیا. پھر کیا کہتے ہیں؟ حضور. باتیں ختم نہیں. حضور ایسی فنا عطا ہو. جب فنا ہوں گے تب بقا ملے گی نا. فنا کے بعد ہی بقا ہے. کیا کہا تھا حضرت صابر پاک نے؟ کیا شان اللہ نے بنائی صابر پاک. حضرت بابا فرید الدین گنجے شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 انمول رتن، انمول
रतन तो बहुत हैं, एक से एक हैं, मगर दो अनमोल रतन निज़ाम पाक साबिर पाक, निज़ाम पाक साबिर पाक। हमारा हम लोग क्या है? निज़ामी हैं। अशरफी क्या है? सब निज़ामी हम लोग हैं। मखदूम पाक के पीरो मुर्शिद ख्वाजा वद्दीन गंज नबात, उनके मुर्शिद ख्वाजा की सिराजुद्दीन आइन हिंद, उनके मुर्शिद हज़रत ख्वाजा महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया रज़ियल्लाहु ताला। सब वली हैं, वो औलिया हैं, सब वली वो औलिया। अब तो औलिया का हम खुद मजाक उड़ा रहे हैं। अब तो लकब हो गया, नाम हो गया औलिया। अब औलिया क्या हो गया? हमने नाम रख दिया औलिया औलिया औलिया। अरे औलिया वो कहे गए, वो औलिया निज़ामुद्दीन औलिया हम बोलते हैं तो महबूब इलाही की ज़ात मुराद होती है। ठीक, महबूब इलाही की हज़रत ख्वाजा महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया। अब बोलूँ तो लुत्फ़ आ जाएगा, वक्त नहीं। और दूसरे अनमोल रतन हज़रत ख्वाजा साबिर अलाउद्दीन अहमद कलरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये तो बाबा फरीद गंज शक्कर के सगे भांजे भी हैं। अब बाबा साहब फारूकी बुजुर्ग हैं, सैयदना फारूक आज़म का नसब, और साबिर पाक सैयद। साबिर पाक यानी इस बाबा साहब की बहन की शादी सादात में हुई थी, तो सादात में है, पर पोते होते हैं गौसे आज़म के साबिर पाक। क्या शान थी अल्लाह ने बनाई, हैबत व जलाल का अजीब व गरीब आलम था। वो खुदा के जलाल का मज़ार था। उधर से चरिंद व परिंद का गुजरना आसान नहीं, जल के खाक हो जाए, वो शान आपकी। कहते हैं दिन तो पता ही नहीं था मज़ार कहाँ आपका। ये तो अब्दुल कुद्दूस गंगोही साबरी बुजुर्ग हुए, बड़ी मिन्नत हमारा कैसे कैसे राज़ी करके निशानदेही कब्र की हुई। अब जाके पता चला कि मज़ार मुक़द्दस आपका कौन सी जगह पर है, कौन सा प्लेस, उस हुदूद में कोई गुज़र नहीं पाता था। ये शान अल्लाह ने आपकी बनाई, और बाबा साहब ने ऐसा तैयार किया निज़ाम पाक को, साबिर पाक को। तो फना बका तो समझाई ना कि क्या फरमाया था, जब मेरा विसाल हो जाए मेरा जनाजा तैयार कर देना, है ना, यही फरमाया था ना। और कोई निकाब पोश आएगा, वो जनाजे की नमाज मेरी पढ़ा देगा। अब जनाजा तैयार कर दिया गया, निकाब पोश घोड़े पे सवार होकर आए, पढ़ा भी दिया जनाजा वसीयत के मुताबिक। लोगों ने कहा हुजूर निकाब तो हटा दीजिए, पलट दिए, पता तो चले किसने पढ़ाया है। निकाब पलटा घोड़े पर तो देखा साबिर पाक, जनाजे में भी साबिर पाक, घोड़े पर भी साबिर पाक। कहा हुजूर क्या वो फना जो जनाजे में है और जो घोड़े पर है ये बका। फना के बाद ही बका है, फना के बाद ही बका है। जब पीर होगा तब ना, आज पैर नहीं, पीर क्या बनेंगे लोग। पे ये ज़बर पैर, ज़बर पहले बन जाओ, पैर को सही कर लो, उसमें इस्तिकामत आ जाए, तो जो उसमें तब पैर ही पीर हो जाता है। ज़बर को हटा दो तो ज़ेर, पहले ज़बर बनो फिर ज़ेर है, पहले ज़बर फिर ज़ेर। इमला एक ही है ना, पे ये रे, ज़बर है तो पैर, और ज़बर हटा के नीचे रख दो तो क्या हो गया? पीर। पीर का मतलब जो मैंने समझा, पीर का मतलब खादिम, मुरीद का मतलब मखदूम। तो बेटी बेटा बनाए तो खिदमतें करनी है ना, दिनों रात उसका ख्याल रखना है ना। कितनी मेहनत करते थे पीराने उज़ाम अपने मुरीदों पर, वो भी खिदमत में रहता था, अपने हिसाब से खिदमत करता था अपने मुर्शिद की। मगर मुर्शिद भी तो खिदमत करता था कि इसको सजाना है, संवारना है, पूरी मेहनत पूरी मशक्क़त, तो खिदमत की नहीं थी। अब वो इताअत थी, उधर से इताअत व पैरवी, इधर से खिदमत। तो पहले खादिम बनो, कौम का सैयदी कौम का खादिम होता है। सब खाली किताबों की चीज़ थोड़ी है, सब अमली चीज़ है ना। और हमने अमल देखा है अपने बुजुर्गों का ना, हर बुजुर्ग हमारी शान वाला था, बेपनाह सादगी से सबने काम किया। एक ताज पहना तो जिंदगी भर पहना, आज तो ताज की मार्केट
سیدپور میں کچھ پہن لیں گے, ڈھاکہ پہنچیں گے دوسرا ہو جائے گا, اور آگے بڑھے چیٹانگ تو تیسرا ہو جائے گا, اور آگے کلکتہ پہنچے چوتھا ہے, پھر مان لو لکھنؤ پہنچے تو 5واں ہے, بمبئی پہنچے تو 8واں ہے. یہ سب حال ہو رہا ہے. ہم نے خود اپنے بزرگوں کے لباس کی تصدیق کرنا شروع کر دی, اور پوری دنیا میں گھر تو چھوڑو خاندان, پتہ نہیں کون کون سب پہن رہے ہیں. دن بھر رات بھر شاندار بزنس اور تجارت کے لیے ہو چکا ہے. والا شفیع میاں اس کے موجد تھے, تاج اشرفی کے, اور اس ٹوپی کی سرکار کلام موجود ہے. اس سے پہلے میرے خانوادے میں کوئی اس طرح کی ٹوپی نہیں لگاتا تھا. اب لوگوں نے کوئی ایسی لگایا, کوئی مطلب چکن اس طرح کی ہے نا, شروعات آپ نے فرمائی. اس کی بھی شان اللہ نے بلند کر دی. اب جہاں دیکھو مطلب ہر چیز کا استحصال ہی ہے, اور خطرناک انداز سے. بے شک لباس کی بھی بڑی شان ہے, شوکت, مگر لباس کے لیے کچھ پلیس بنے ہوئے نا. اب ہر وقت لمبا کرتا پہن کے لوگ سو رہے ہیں پہن لیں. جب بزرگ پہنتے تھے لمبا کرتا تو لگتا تھا کہیں جا رہے ہیں. گھر بیٹھے ہیں تو طرح سے سادے اسی لباس میں ہیں, یا لنگی کرتے میں ہیں, یا پاجامے کرتے میں. کرتا لمبا پہنا تو گویا اب سفر ہے تھوڑا سا, اور آگے تو معلوم ہوا. تو ہر لباس کی بھی اپنی. امامہ منبر رسول کے لیے تھا. اب ہر وقت میں امامے کو اس کتنا تماشا بنا دیا گیا. مذاق ہی تو ہم آپ اڑا رہے ہیں, اسی وجہ لوگ بدعقیدہ ہو رہے ہیں, وہابی دیوبندی غیر ملک ہو رہے ہیں. کیا موقع دیا ہم نے نا, اہل سنت سے ہی تو لوگ الگ ہو رہے ہیں, کہیں اور سے ہو رہا ہے. اب تم لوگ اب تم ہی غلطی کی وہ ہے, شبیہ ہے تمہارے سر پر ہے نا. نقش نال پاک کی گناہ عظیمہ ہے, پیخانے میں چلے گا توہین رسالت کفر ہو جائے گا. اور گناہ تو ہر وقت ہے, گناہ ہر وقت. یہ کوئی بھی جس میں پرنٹ بنی ہوئی ہے, چاہے گنبد خضرا ہو, چاہے غوث اعظم کا گنبد ہو, پھر یا علی لکھے ہوئے ہو, یا محمد, پتہ نہیں کیا کیا پیشاب پیخانے لے کے جا رہے ہو. اور نقش نال پاک کی تو بہت سخت حکم ہے نا, جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک کے حضور تو پھر کہیں گے کہ تاجدار ہم بھی ہیں. توبہ کرو, ہٹاؤ, یہ جراثیم پھیل گیا ہے, اور سب یہودی چالے ہیں, اور زبردست بزنس پاکستان سے ہو کر بنگلہ دیش اور ہندوستان ٹرانسفر ہو چکا ہے. میں واقعہ سنا دوں, میرا ہی ایک مرید تھا جنید اشرفی شاہ فیصل میں. میں گیا کہ دعا کرنے دکان میں تھا, دیکھا میں نے شبیہات کو 10-20 لاکھ کی ربیع الاول میں بیچ دیتا ہے. میں نے کہا کہاں رکھوں تیرے وہاں پیر, کل جگہ تو پڑی اوپر نیچے, کتنی بے حرمتی. میں لوٹنے لگا, بڑی مشکل میں دعا کہ میں نے کہا ایسا ہے مجھ سے وعدہ کرو کہ اب تم اس کا بزنس نہیں کرو گے, یہ ہٹاؤ فوراً کسی طرح سے, بوال جان. اور کوئی کتاب پرانی بیچتا ہوتا تھا, میں نے اس کو بیچو اور بزنس تم بڑھا لو. خیر مان گیا, پیر تھا مرشد تھا, بہر سمجھایا مان گیا. یہ سب شبیہات بزنس چھوڑ دیا اس نے, اور اللہ نے اسی سال دکان کا مالک بنا دیا جو کرائے دکان تھی, اور اس کے اور بزنس میں شروع کر دیا. اس نے خوب لاک ڈاؤن میں اس نے بہت کام کیا, خوب پیسہ کمایا. جس لاک ڈاؤن میں لوگ پیسہ نہیں کما پاتے تھے, اس نے اور کوئی بزنس کر کے خوب پیسہ کمایا. تو اللہ نے وہ دن دکھایا کہ ابھی میرے ساتھ مدینہ طیبہ تھا, وہ تھا, اس کی ماں تھی, اس کی بیوی تھی, اس کے دونوں بچے ساتھ میں تھے, 5 لوگ عمرے اور بارگاہ رسالت. پھر میں جو بغداد شریف پہنچا وہاں بھی آ گیا ساری بارگاہوں میں. پھر میں انڈیا آیا, مان لو پھر گیا مدینہ شریف. دیکھیے 2-3 مہینے 2 بار مدینے سرکار کی بارگاہ, لیکن مانا. ابھی سب بولوں گا, ابھی لمبی بات سنا چکا ہوں. شبیہات کی بھی احتیاط کرو, دل میں لاؤ نا. یہ نقش نال پاک شبیہ ہوتی ہے قبر میں لے جانے والی, کس میں, اور سراہنے ٹانگنے والی ہے اسی شبیہ کو, تو شاید کچھ راحت کا سامان ہو جائے. ہے کہاں ٹنگتا تھا, ایسے ہی ٹنگتا تھا نا سر کے اوپر, پہلے یہی سب ہوتا تھا. کتنا رہتے شبیہات رکھتے ہی تو دیکھنے کے لیے, آنکھوں کو لگے گا, سکون ملے گا. سر کے اوپر, اور گھروں میں مقدس جگہوں, پیر میں ڈال لے, جوتے میں ڈال لے, نالی میں ڈال لے, نابدان میں جا رہا. برا حال ہے بھائی, بہت احتیاط کی ضرورت ہے, اپنے میں ایک چینج لانے کی ضرورت ہے. تو سرکار کلا فاؤنڈیشن یہ پورے بنگلہ دیش میں رجسٹرڈ میرا, اسی بینر سے یہ شفیع رومال, یہ عورتوں کے لیے ردا ہے نا. آگے سب بنگلہ میں ساری چیزیں انشاءاللہ آئیں گی. اردو کو بھی زور دینا ہے, بنگلہ کو بھی زور دینا ہے, مگر دونوں لے کے چلنا ہے. دونوں منوا کے چھوڑیں گے, پورے بنگالیوں کو اردو پڑھا کے چھوڑیں گے فقیر. اور میری تو مہم پوری ہے. میں بنگالیوں میں آیا ہوں نا, بہاری میں تبھی آیا ہوں نا. آج ایسے بھی بنگالی ہیں, کئی ٹرائب مل کے گئے. اس میں بھی ایک بنگالی لڑکی مرید ہو گئی, شاندار اردو بول رہی تھی, شاندار. اس کا شوہر ملیشیا میں آئی ہے, مل گئی ہے لے کے, اور مرید ہو گئی, اپنے بچوں کو رکھ گئی.
کل دونوں بیٹیوں پر آئے گی، اختر جانتے ہیں ہے نا. تب ارے بھائی بہت توجہ، تو گھر سب فساد میں مبتلا ہو، اتنی رات میں یہاں بیٹھے ہو کس لیے بیٹھے ہو؟ محبتی میں آئے ہو نا. ارے ان کا شکریہ ادا کرو. یہ لا رہے ہیں، میں سید چھوڑ دیتا. اب میں نے سوچا جاؤں گا نہیں، سب ان کی دین ہے. اندار ایک دو محبین کام کرو بھائی. 50 سال سے 70 سال پہلے سرکار خلا یہاں آئے. سب سے پہلے وہ آئے ہیں نا، ان سے پہلے ان کی ابا آئے ہیں احمد اشرف، اس سے پہلے شفیع میاں آئے ہر جگہ، پھر ہمارے سارے بزرگ آئے، اور سب نے کام کچھ نہ کچھ کیا، کچھ نہ کچھ روشنی دی آپ کو. اسی وجہ سب کی دلچسپیاں ختم ہو رہی ہیں. آپ لوگ یہاں ایک دم نئی نئی ریہرسل، نئے نئے کام، نئی نئی حرکتیں اور کاروبار بنا کے رکھ دیا آپ لوگوں نے. اس سے اوپر آؤ اور توبہ کرو اللہ کے بعد. ہم سب کی توبہ کی ضرورت ہے. یہ جو مسلمان کی پٹائی پوری دنیا میں ہو رہی ہے، اس کی وجہ اللہ ظالم مسلط کرتا ہے، تب بھی آپ کا ملک امن و سکون کا گہوارہ ہے. آج کوئی پاکستان جانا نہیں چاہتے ہو نا، ہے بھی نہیں جاؤ. مکسنگ ہو گئے بنگالی سے، پیار کرو، محبت کرو، شادی کرو، بیاہ کرو. اسلام یہ سب ہے ہی نہیں، بنگالی بہاری ہے پنجابی. اسلام تو کل مومن اخوہ، ہر مومن بھائی بھائی. یہی ہمارا معیار ہونا چاہیے، یہی ہماری کسوٹی ہونی چاہیے. نہیں تو حضرت بلال کا مقام کیوں ہوتا؟ ابھی پرسوں ایک بزرگ سے میری بات ہوئی، میں بات کرواؤں گا، دعا دلواؤں گا، شاید دلوائے ڈاکٹر بخاری. مجھ سے کہنے لگے بنگلہ دیش کے لوگوں کا چونکہ رنگ تھوڑا سانولا کالا ہوتا ہے، تو مجھے تو اس وجہ سے محبت ہے بنگلہ دیشیوں سے بھی کہ ان کا رنگ کالا ہے. کیا بات ہے، کیونکہ بلال کا رنگ ہے، بلال کا یہ ہے عشق کی شان. مخدوم صاحب نے پیر خانے کے کتر کلر مل گیا کہیں، اس کا ادب کرنے لگے میرے پیر خانے کے کلر کے کتا ہے. عشق تو یہ کرواتا ہے، محبت یہ کرواتی. تو کیا کہا حضور ایسی فنا آتا. تقریر کروائی لیا آپ لوگوں نے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ. حضور ایسی فنا آتا ہو ملے بقائے دوام، جس سے اپنی ذات میں ایسا فنا کر دیجئے کہ یہ مدنی بھی باقی ہو جائے. باقی ہیں کہ نہیں؟ کہاں کہاں ڈنکا انہوں نے بجایا. انگلینڈ، امریکہ، ساؤتھ، پورا کہاں کہاں قیامت تک بولے جائیں گے. وہی لکھے قرآن و حدیث لکھ کے گئے ہیں نا. آج ریکارڈنگ کر رہے ہو، انہی کا فتویٰ ہے، جس نے ان سے جنگ کیا، 20 سال بدتمیزیاں کی ہے نا. بریلی حرام کہتا رہا، کچھ جائز کہتا رہا، اور بریلی بھی اسی جائز پہ عمل کرنا پڑا حرام کہہ کے. نہیں مکے نہیں جاتا تو مدینے کہیں جا ہی نہیں سکتے ہو. یہ تحقیق بھی اسی گھر کی ہے، اور محل لگانے والے کا نام مختار اجرف ہے. اور پاکستان میں غزال یہ دورہ علامہ سید احمد کاظمی علیہ رحمہ تھے، جنہوں نے محل لگائی تھی ان کی تحقیق پر. یہ آج کا مسئلہ بہت پیچیدہ مسئلہ تھا نا، مسجدوں میں ریکارڈنگ ہو نہ ہو کیا کیا جائے. تو جب کوئی علمی حوالے سے بھی گاڑھا وقت آتا ہے عمل کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، تو پھر کھچوچا ہی تحقیق پیش کرتا ہے. کھچوچے کا کیا کسی سے مقابلہ ہوگا؟ کچھوچا کچھوچے مقدسہ ہر دور میں مرکز علم رہا اور مرکز عقیدت بھی رہا. وہ تو رہے گا، مرکز علم بدلتا رہتا ہے، مگر کچھوچا عقیدت کا بھی مرکز رہا، علم کا بھی مرکز رہا. قیامت تک علم کا بھی مرکز رہے گا اور عقیدت کا مرکز تو رہے گا. حضور ایسی فنا عطا ہو ملے بقائے دوام، جس سے زمانہ دیکھے تو بول اٹھے تمہارا اظہار ہو گیا. دنیا اس مدنی کو بھی کہہ دے کہ یہ مختار کا اظہار ہے. ایک تو بیٹا ہی اس باب مسمى ہے مخدوم العلماء. شیخ اعظم پیدا ہوئے کچھوچے میں، اعلیٰ شفیع خبر دینے مدینے سے. آج گھر میں پر پوتا آیا، گھر میں اظہار اشرف نام رکھا، اشرف کا اظہار کرے گا. پوری زندگی اشرف کا اظہار کرتے ہوئے چلے گئے. اور آخری دور میں تو بنگلہ دیش بڑے مہربان تھے، وہ لگاتار ہر سال آ رہے تھے کہ ایک مدرسہ کھڑا ہو جائے. ایک درس نظامیہ کا اچھا مدرسہ، یہی طلب تھی نا، یہی خواہش تھی، یہی کوشش تھی کہ تمہارے اس ملک میں ایک مضبوط درسگاہ قائم ہو جائے. اس کے سوا کوئی طلب تھی؟ اور قائم کر کے چھوڑا، بنا کے گئے. اب چلاؤ نہ چلاؤ کیسا چلتا ہے، یہ ہماری آپ کی ذمہ داریاں. ہوگا کام، چیز کھڑی ہے، بن رہی، کب تعلیم ہو رہی، گاؤں گاؤں انشاءاللہ کیا جائے گا. دنیاوی تعلیم سے بھی آراستہ کیا، دینی بھی. اور سب سے بڑی بات تربیت. کیا ہے؟ دیکھو ماشاء 100 کے بچے وہ الگ بات ہے، مجھے اچھا نہیں لگا، لیکن دیکھو آیا
آپ کو اچھا لگ رہا ہوگا نا جو چونگ رہا تھا, ابھی سے جب یہ محنت ہوگی تو اس کا عقیدہ بگڑ پائے گا, وہ کچھ اور نہیں ہوگا. کوئی بچہ ہو, یہی تو عمر ہے سکھانے پڑھانے کی. اور 4 سے 14 سال محنت کر دو, پلا دو رنگ, اشرفی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال دو, تاکہ پھر کوئی اور پٹا نہ پڑ پاوے. غلامی کا ایسا پٹا ہے. تو شیخ اعظم نے کہا ہے نا, در غلو تو کہ غلامی شہ اشرف دارم. یہ شیخ اعظم کی مناجات ہے نا, بارگاہ میں رسم مقبول ہے. در غلو تو کہ غلامی شہ اشرف دارم, یا حبیبی بطفیل شہ سے منا مدد. تو کہتے ہیں حضور ایسی فنا عطا ہو ملے بقائے دوام, جس سے زمانہ دیکھے تو بول اٹھے تمہارا اظہار ہو گیا. کہتے ہیں جہاں میں جاؤں گا, جہاں ہم لوگ جہاں جاتے ہیں نسبت مختار ہی ساتھ, نسبت مختار کا اپنا کمال ہے. خود کہتے ہیں جہاں میں جاؤں گا تیری نسبت کی روشنی میرے ساتھ ہوگی. وہی روشنی ہم لوگ لے کے چل رہے ہیں. جہاں میں جاؤں گا تیری نسبت کی روشنی میرے ساتھ ہوگی. ملی ہے جب سے تیری غلامی, ملی ہے جب سے تیری غلامی, امین انوار ہو گیا, امین انوار ہو گیا. کہتے ہیں جو بھی نکلا تیری حقیقت کی معرفت کے لیے. یہ مختار کی حقیقت کی معرفت کون کر پائے گا یار؟ اشرفی میاں 6 دن کا دیکھیں, کہیں کہ پیدا ہوا ولی, سر پر تاج, ہاتھ میں عصا. احمد اشرف خبر دی گئی کہ حضور نے جانشین منتخب کر دیا. سب نادر الوجود ولی, ہم شبیہ غوث اعظم نادر الوجود ولی, ولیوں کے ولی. احمد اشرف ولیوں کے ولی, مختار اشرف ولیوں کے ولی. ان پر بہت مرتبہ تھی, جس نے مردان خدا میں تجھے ممتاز کیا, حسن کردار ہے نسبت کی توانائی. کردار ہی تو تھا, نسبت تو ہے ہی ہے. یہ نبی کی آل, علی کا خون ہے, فاطمہ کا غوث, یہ سب تو ہے ہی ہے. لیکن کردار لے آؤ, کردار. اور کہ شرافت جتنی ملتی نسب سے ہی ملتی. کہتے ہیں جہاں میں جو بھی نکلا تیری حقیقت کی معرفت کے لیے, وہ بول اٹھا سمجھنا تو درکنار ٹھہرا. میں خود پر اسرار ہو گیا, میں خود. اب 1-2 شعر اور ہے, ایسے کئی شعر اور ہیں, لیکن 2 شعر اور سن لو. کہتے ہیں یہ میرا دل دل نہیں ہے یارو, یہ میرا دل دل نہیں ہے یارو, یہ شہر مختار بن گیا. اب یہ میرا دل ہی نہیں ہے. فقیر کی بھی یہی شان ہے, یہ مختار کا شہر ہے یہ دل. کتنا مجھ سے ذکر سنتے ہو ان کا, اپنا عاشق بنایا نا. یہ میرا دل دل نہیں ہے یارو, یہ شہر مختار بن گیا. تو جب کوئی دل مختار کا, چپ رہو بے وقوف, جب کوئی دل مختار کا شہر بن جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے وہ سن لو. خود کہہ رہے ہیں یہ میرا دل دل نہیں ہے یارو, یہ شہر مختار بن گیا ہے. کہتے طواف میرا کرے زمانہ, طواف میرا کرے زمانہ, کہ جب میں نے اپنے دل کو مختار کا شہر بنا لیا ہے تو میں خود کعبہ قبلہ بن چکا ہوں. اب آؤ میرا چکر لگاؤ, آؤ میرا طواف کرو. تو طواف ہی کر رہی دنیا ان کا بھی. یہ دن دیکھ رہے تھے جب ملے, آج ملاقات ہوئی بنی بابا, معراج لگتی اس کو بنی. یہ میرا دل دل نہیں ہے یارو, یہ شہر مختار بن گیا ہے. طواف میرا کرے زمانہ, میں اس کا حقدار ہو گیا. الحمدللہ طوافی ہم لوگ دنیا کر رہی. ابھی چٹاگانگ اس دن گئے مسجد الرحمان شریف مرحوم کی مزار پر, وہاں حضرت خواجہ غریب اللہ نا, غریب اللہ شاہ, ہم نیچے سے فاتحہ پڑھ رہے تھے, زینہ بہت ہے. دیکھیے ہم نے کہا چلو پڑھنے چڑھیں گے نہیں اوپر. اچانک وہاں مجھے روحانی تو محسوس ہوا کہ بلا رہے ہیں. اب میں نے چھوڑ دیا فاتحہ, میں نے کہا چلو, مغرب کی اذان بھی ہو گئی تھی. ہم نے کہا نہیں گھر پڑھیں گے ابھی راستے میں, اب گھر چلتے ہیں 10 منٹ پہنچ جائیں گے. اچانک چلے گئے اوپر, اور جا کے مغرب ولی اللہ تھے, ہم لوگ سب لوگ تھے, 10-15 لوگ جماعت ہوئی, نماز پڑھی, دعا حیدری ہم نے پڑھ لیں ہی برکت کے لیے بھی. مزار شریف تک چلے گئے پڑھتے پڑھتے. اب جیسے ابھی نہ وہ مجھے کوئی پہچانتا, نہ کوئی جانتا, نہ کوئی تعارف. ابھی ایک شخص پگل آیا, مجھے آپ کو ناشتہ کرانا, آپ سب کو.
ہوٹل میں، کسی ہوٹل میں چلے چلیے، 12 لوگ، اب ہوٹل ڈھونڈا جا رہا ہے، اور ریسٹورینٹ میں گئے، صاحب 3-4 ہزار کا بل بن گیا، جو چاہیے لاؤ لاؤ لاؤ، جبکہ کہیں سے کہیں مرید بھی تھا، کوئی نسبت تھی اس کی کہیں سے، دیکھ کے پگلایا ہوا تھا، ہے نا، بہت ہی شکریہ ادا کیا، 4000 کا ناشتہ کرا سب کو، اور دوسرے دن گھر بیٹھے تھے بھی مسعود الرحمان کے وہاں، 4 لوگ آ گئے، وہیں دیکھا آستانے کو، اور 6 خاندان کے لوگ، پاورفل لوگ ہر اعتبار سے، بزنس مین، تاجر لوگ، آئے مرید ہو کے گئے، انہوں نے کہا بھائی نمبر لکھ لو، ہمیں کہاں معلوم کہاں جا رہا ہم لوگوں مرید ہو کے، نسبتیں اشرفی تو مل لے تو کام تو آئے گی، کوئی نہ آگے ہے نہ کوئی، سب کرم انہیں کا ہے، وہی نسبت عزتیں دے رہی، وہی وہ کہتے تھے میں سفر کرتا ہوں جسے مخدوم پاک کا اشارہ ہوتا، اور سرکار کلا شفیع میاں کا انتخاب نہیں ہے، مخدوم پاک کا انتخاب ہے، کیوں کہ جب آپ 22 سال کے ہو گئے اور آپ نے فرمایا فراغت ہو گئی تو کہا آج فقیر مطمئن ہو گیا، فقیر زاد اللہ علمہ عرفانہ، دعائیں دے رہے ہیں، اور جانشین جب بنانے لگے مخدوم پاک کا تو آپ کی والدہ ماجدہ نے کہا اعلیٰ شفیع میاں سے میرے بیٹے کو مت بنائیے، کسی اور کو بنا، گھر میں ان کے آپ کے بیٹے بھی ہیں نا، پیر سید مصطفیٰ شفیع المول، تو کیا فرمایا تھا، میں خود سے نہیں بنا رہا ہوں، خود سے، یہ مخدوم پاک کا حکم و اشارہ ہے، تو مختار اشرف غوث العالم کا انتخاب ہے، مختار اشرف محبوب یزدانی کا انتخاب ہے، مختار اشرف جہانگیر کا انتخاب ہے، تب عالم روشن ہوا ہے، وہ ایک بار مخدوم کی صورت بن کے دنیا میں گھومے، یہی صورت اشرف کی رہی ہوگی، ایسی صورت کہاں نظر آتی ہے، اتنی موہنی صورتیں سب گھر میں ایک سے ایک ہیں، کوئی شبیہ غوث اعظم ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، مگر اپنے مرشد کی صورت پتہ نہیں کیسی نظر آتی ہے، آتی نہیں نظر آتی، تصویر میں دیکھو نظریں جھک جاتی، ایک ہی فوٹو میں 4 کلر نظر آتا ہے، کچھ دیر دیکھو کچھ نظر آتے ہیں، کچھ دیر بعد دیکھو کچھ اور نظر آتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں ہے، لگا کے دیکھو، مشاہدہ کرو، مسعود الرحمان کے گھر اسی سادی فوٹو ابھی لگا دوں تو آپ کو لگے گا، اگر یہ نہ معلوم کوئی وصال ہو چکا ہے تو آپ کو لگے گا بیٹھے ہوں ان کے گھر میں چڑا گاؤں میں، بہترین، ایسا لگتا بیٹھے ہوں ابھی بھی، یہ شان اللہ ان کی بنائی، تبھی تو کہہ رہے ہیں کہاں کوئی شیخ الاسلام والمسلمین، کوئی شیخ اعظم، کوئی غازی، جو بنا صدقہ مختار ہے، دیکھ لو حضرت سید کلیم اشرف نسبت داماد کی ہوئی، حالانکہ نواسے ان کے ہیں، میرے والد کو ماموں ہی کہتے تھے، یہ تھوڑے لیا کہ ہاں وہ اچھے ماموں کے پکارتے تھے، اچھے، ہاں بالکل، وہ رشتہ زیادہ ان کا اپنا مضبوط رشتہ، مگر دیکھو اسی نسبت نے، اس رشتے نے جائز کو دوبارہ پوری دنیا میں پہنچانے والے کون ہیں؟ اشرف کلیم کی ذات ہے کہ نہیں؟ اس دور میں یہی کتنا خطاب انہوں نے کیا، میں نے کہا ویسے خطیب جو باعمل تھے، ہے نا، معمولات پہ کبھی ان کے فرق نہیں پڑا، اب کہاں تک گئے، کہاں تو گئے، وہ نسبت بھی کچھ ان کو بھی ملی تھی بھائی، ہے نا، تو نسبت جس کو جیسی نسبت ان سے حاصل ہو، ذاتی الگ ہے، ان کی بہنوں جہاں چلی گئی گھری میں آسمان ہو گئے لوگ، یہ احمد اشرف کی دعا، شفیع میاں کی دعا، سرکار کلا کی دعا، دعا ہی دعا سب ہے نا، تو کیا خود ہی کہہ رہے ہیں، یہ میرا دل نہیں ہے یارو، یہ شہر مختار بن گیا ہے، طواف میرا کرے زمانہ، میں اس کا حقدار ہو گیا، آگے کیا فرماتے ہیں، 32-33 سال میں آپ کے بھائی کہنے لگے نا وہاں کچھ نہیں ہے، وہاں کچھ نہیں ہے، ہم کہا کہاں، آپ نے امریکہ میں ایک تو گھر میں آپ بیٹھے ہیں، آپ کیا جانیں گے امریکہ کیا ہے، ارے ہم نے کہا ہر شہر میں لوگ ہیں، ہر شہر میں شفیعت بھی ہے، ہر شہر میں سنیت ہے، اور ہمارے بزرگوں نے آج خدمت نہیں کیا ہے، 50 سال سے امریکہ کے ہر شہر میں خدمت، ہر اور جانے کو انہوں نے ہی کیا ہے، برطانیہ فتح کرنے کے بعد وہاں پہنچے ہیں، اور حاشیہ نے ہم کو لکھا فاتح برطانیہ جب ہم نے 5 مرکز بنا دیے، لکھنا پڑا، گئے کوئی کام نہیں دیکھا، افسوس لگ رہا تھا کہ اتنی خدمت ایک اینٹ نہیں، تو آج الحمدللہ 5 مراکز
برطانیہ بھی ہیں، کینیڈا میں بنائے، 6 میں گیا افتتاح کیا، آج تک الحمدللہ چل رہا ہے شاندار. ابھی تو شروعات ہے. ہر گلی کوچے سے لے کے پوری دنیا میں ہر جگہ انشاءاللہ آپ کا مرکز ہوگا، آپ کی تربیت گاہیں ہوں گی. ہر گھر میں ایمان انشاءاللہ دوبارہ لوٹے گا ہمارا مضبوطی کے ساتھ. اللہ نے چاہا اور سارے اسباب اللہ فراہم فرمائے گا. یہاں کوشش کرو، جڑ جاؤ فاؤنڈیشن سے. قائم کر دیا ہے، 1 روپیہ کرایہ نہیں لے رہے ہیں. فلیٹ دیا کہ نہیں دیا ہے؟ اب یہ نہیں ہے ابھی سنیے، ان کی بھی خوش نصیبی، ان کی بھی. حدیث پاک سن لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، پوچھا اے عائشہ گھر میں کچھ ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے ایک دمبا ذبح کیا تھا، میں نے تقسیم کر دیا، تھوڑا سا آپ کے لیے بچا لیا. تھوڑا سا غور کیجیے گا اس لفظ میں، تھوڑا سا بچا لیا جو میرے آقا کو پسند تھا. سید الانبیاء کے لیے بچایا، اشرف الانبیاء کے رکھا. تو میرے آقا نے لیکن کیا فرمایا؟ اے عائشہ جو تم نے تقسیم کر دیا وہ بچ گیا. اے عائشہ جو تم نے تقسیم کر دیا ہے وہ بچ گیا ہے، اور جو تم نے بچایا وہ نہیں بچا. ہم آپ بچت کچھ اور سوچتے ہیں، بینک بیلنس پراپرٹی، یہ اللہ رسول نے بچت نہیں. بچت وہ ہے جو اپنے ہاتھوں سے آپ نے راہ مولا میں دے دیا، جو تقسیم کر دیا. اگر 4 دیگ لگا کے لنگر پکایا آج تو یہی گویا تقسیم، یہی بچت. جو دیا وہی بچ گیا، اور جو بیلنس ہے بینک وہ بچا نہیں ہے جسے ہم بچت کہتے ہیں. ہمیں ذخیرہ اندوزی اسلام میں ویسے منع ہے. یہ سارا ہمارا فیل یہ سب گوروں نے اپنا لیا. گورے جمع نہیں کرتے، اگر جمع بھی کرتے سال میں سیر کر کے ختم گھوم گھام کے. ذخیرہ اندوزی ان کے وہاں اسلام میں ہے ہی نہیں. اسلام میں توکل علی اللہ ہے، توکل علی اللہ. مال دیتا ہے تو مال کے ذریعے بھی خوب نیکیاں کمائی جا سکتی ہیں، نہیں تو یہی مال اولاد فتنہ کا ہے قرآن نے. تو ملا مال تو امتحان بہت ہو گیا. تو امتحان ہے تو امتحان میں اچھے نمبر لانے. اب کہتے عجب نہیں ہے اگر یہ آدھا کہتے ہیں دشمن کو. عجب نہیں ہے اگر یہ آدائے دی مجھ سے لرز رہے. سن لو، کل میں ہوں پرسوں میں جا رہا ہوں، جلسہ جو ہو گیا ہی، جلسہ جلسی لا دو 1 لاکھ روپے نظر آنا. اتنے ہی کے لیے تو ٹکٹ دیتے ہو، انڈیا بلاتے ہو، خرچہ کرتے ہو، دنیا چکر ہے، نتیجہ 0 ہے. ہمارا تو یقین ہے کہ کچھ نہ کچھ ہم دے دیتے ہیں، چونکہ ہمیں محسوس ہو رہا ہے، لذت ہمیں مل رہی ہے، تو یہ لذت یقیناً کہیں نہ کہیں کسی لوگ تک پہنچ رہی. میرا تو ہمیشہ بولنے کا یہ نظریہ رہا ہے. میں تو ہمیشہ ٹنڈن کے خلاف ہوں. آپ کو کتنی بار کہہ چکا ہوں، جلسہ اسٹیج فلانا چندہ چٹکی لاکھوں روپیہ برباد کرتے ہو، نتیجہ کچھ نہیں ہے نا. نتیجہ میرے ہر بزرگ نے تقریر کیا ہے، مگر خدمت دین سمجھ کر. خدمت کون نہیں بولتا تھا، کس کو کیا نہیں آتا، چاہے جو بزرگ رہا ہو. جو بہت زیادہ اسٹیج تقریر نہیں کرتے وہ بھی دن بھر تقریر کرتے تھے اپنی مجلسوں میں. سب کی گفتگوؤں میں کچھ نہ کچھ ملتا تھا نا، کہ نہیں ملتا تھا؟ جب بیٹھو گے کچھ نہ کچھ ملے گا. کہتی تقریر سرکار کہلا نے کیا، مگر جب نشست ہوتی تھی تو پتہ نہیں کیا پلاتے تھے. آنے والے کے سوال سے پہلے اس کا جواب دیتے تھے اسی سوال کا. ابھی جو لے چلے آئے ہو کانے قطرہ بھی کا رتا ہوا. احمد اشرف کا خود کہتے ہیں تو اس کا کرم کا سمندر ہو گیا. ابھی ارادہ ہے منگتا کے لیے بہرے نہیں حکومت دیا. تو جو شان ان کی تھی وہی شان ان کے بیٹے کی بھی ہوئی، مختار اشرف کی بھی. عطا ہی عطا، فیض ہی فیض. اور یہ قیامت تک سلسلہ رہے گا. انہیں کا لگتے بوتا ضرور ان کا ہوں، مگر روحانی ان کا بیٹا ہوں، ان کا خلیفہ ہوں، ان کے نقش قدم پہ ہوں، ان کا پرتو ہوں. یہ سب تحدیث نعمت کے طور میں کہہ رہا ہوں. سب انہیں کی عطا کردہ سب چیزیں نے اپنی کوئی حیثیت نہیں. انہیں کے عشق میں سرشار ہوں، اس میں کوئی شک نہیں. یہ بھی ان کا کرم ہے جو اپنا عاشق بنا لیا ہے. تو کیا کہتے ہیں مدنی میں، عجب نہیں ہے اگر یہ اعدائے دین لرز رہیں. اگر دین کے دشمنوں پر میں نے لرزہ طاری کیا ہے تو اس میں کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟
عجب نہیں ہے اگر یہ ادائے دی مجھ سے لڑ رہے ہیں، جو کر دے باطل میں حش برپا، جو کر دے باطل میں حش برپا وہ تیری للکار ہو گیا ہوں، جو کر دے باطل میں حش برپا وہ تیری للکار ہو گیا ہوں. کہتے مختار کی للکار ہوں، مختار کی ہاں. بول دیا تو بولتی بند کر دیا، لکھ دیا تو قلم توڑ دیا، کہ نہ تحریر کا جواب لا پاؤ گے نہ بولی کے جواب لا پاؤ گے. یہ سب کے سب اگر ہے تو فیض مختار ہے. خود کہہ دیا کرم ہے میرے کریم تیرا، اسیر مختار ہو گیا ہوں. ہزاروں آزاد رشک میں ہے میں وہ گرفتار ہو گیا ہوں. اب آئیے صلاۃ و سلام پڑھ لیا جائے، دعا ہو جائے.